ڈینگی مچھر کے وار نہ تھم سکے، لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 90 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 169 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 68 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ شہریوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ آٹا، چاول، چینی اور گھی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا، قیمت 2700 روپے تک پہنچ گئی۔ درجہ سوم کے گھی آئل کا 16 کلو گرام کے پیکٹ میں 300 روپے کا اضافہ۔ پرانا چاول 20 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 370 روپے مقرر۔ گندم کی قیمت میں 300 روپے فی من اضافہ کر دیا گیا۔ چینی کی فی کلو قیمت 140 روپے تک جا پہنچی۔ شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ مہنگائی نے مار دیا ہے، بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا مشکل ہو گیا۔ برائلر بدستور غریب کی پہنچ سے باہر، مرغی کا گوشت 1 روپیہ مہنگا، فی کلو قیمت 477 روپے ہو گئی۔ انڈوں کی قیمت 329 روپے فی درجن پر برقرار۔ سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، ادرک 870، لہسن 650، ٹماٹر 150، پیاز 150 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ انار 900، انگور 500، پپیتا 350، سیب 340 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ کیلا درجہ اول 160، درجہ دوم 120 روپے فی درجن میں دستیاب۔ ڈالر پھر سے اڑان بھرنے لگا۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 88 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 284 روپے 31 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ افق پر زہریلی گیسوں کا حصار، تمام تر دعووں کے باوجود کئی سالوں سے اسموک نے جان نہ چھوڑی۔ بھٹوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھواں آلودگی کی بڑی وجہ قرار۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کا بھی پھیلاؤ میں بڑا کردار۔ شہر کی فضا میں کثافتوں سے بھری دھند کی چادر برقرار۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 290 تک پہنچ گیا۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ اسموگ کی وجہ سے شہری دھڑا دھڑ بیمار ہونے لگے۔ شہر کے 6 بڑے ہسپتالوں میں 10,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ میو ہسپتال میں 700 سے زائد، جبکہ گنگا رام ہسپتال میں 620 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کی درخواست پر سماعت۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت کا آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو سیل کرنے کا حکم، بیان حلفی دینے تک فیکٹری کو ڈی سیل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی گاڑی اسموگ کا باعث بن رہی ہے تو اس کی تصویریں بنائیں۔ پی ڈی ایم میں تو سویا ہوا ہے، ہم ان کو جگاتے ہیں۔ عدالت کے ریمارکس، کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی۔ جہاں جہاں پہ کالا دھواں، جہاں جہاں پہ کوئی ایسی گاڑی جس میں سے اسموک کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے، ہم سب نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ سائیکلنگ کلچر کو لے کے آنا چاہتے ہیں، اس میں سائیکلنگ کمپنیز، بینکس اور جتنے ملٹی نیشنلز ہیں اور ایون ہماری اپنی جو کمپنیز ہیں جو آنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، دے شوڈ کم فارورڈ اور ول برنگ دس چینج ان لاہور۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری ہے۔ کمشنر لاہور کی ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے، سائیکلنگ کے رجحان کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں۔ ٹیپا کی مدد سے سائیکلنگ کے لیے ایک ٹریک بنایا جائے گا۔ سائیکلنگ والے افراد کو ہوٹلز پر ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ٹریفک پولیس کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ آلودگی پھیلانے پر 10 روز میں 4,311 گاڑیاں بند، 10,000 کے چالان کیے گئے۔ بغیر ترپال، بغیر ڈھانپے ڈمپر ٹرالیوں اور دیگر لوڈر گاڑیوں کے خلاف بھی آپریشن جاری۔ کارروائیوں کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی ناکے لگائے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ پاکستان کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، سب مل کر ملک کو درست سمت کی طرف لائیں۔ عوام سب سمجھ چکی ہے، کسی ایسے شخص کو آگے نہیں لانا جو ملک میں افراتفری پیدا کرے۔ بہت جلد مسلم لیگ نون کی سرگرمیاں زور پکڑ لیں گی۔ نواز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔
نواز شریف ملک و قوم کی خوشحالی کی کلید ہے، پارٹی نے جس بہادری کے ساتھ سیاسی انتقام کا سامنا کیا وہ ایک مثال ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، شہباز شریف نے اویس لغاری کے جذبے، استقامت اور بہادری کو سراہا۔ رہنماؤں نے قائد نواز شریف کی وطن واپسی اور 21 اکتوبر کے تاریخی جلسے پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم، کہا کہ نون لیگ عوام کی عدالت میں جانے کو تیار ہے، عوامی قیادت آئے گی تو عوام کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ 3 اپریل اور 9 مئی کے جرم کی سزا آئین اور قانون کی سربلندی اور ریاست کی عملداری کا معاملہ ہے، دوبارہ موقع ملا تو ملک میں ترقی کا عمل پھر سے شروع کریں گے۔ ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کو شاہدرہ میں کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ اتوار کو اکمل خان باری اور کارکنان کارنر میٹنگ میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اکمل خان باری کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج، جلسہ جلوس کرنا تحریک انصاف کا بنیادی حق ہے۔ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر محمد فیاض بھٹی کا پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان، کہا کہ پی ٹی آئی بیانیے کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ پی ٹی آئی سے اس لیے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ محال سرائی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کا یوم اقبال کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان، 9 نومبر بروز جمعرات کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ کابینہ ڈویژن نے اقبال ڈے کی چھٹی کا اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیسے دو اور کام لو، ملازمین نے میٹرو بس کا پہیہ روک دیا، 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کہتے ہیں تنخواہ کا تقاضا کرنے پر نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے، تنخواہیں نہ ملنے سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اپنی اجرت کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کرنسی کی قدر بہتر ہونے سے 5% ایکسپورٹ بڑھی، حکومت کو بجلی کے معاملے پر بھی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، گیس ٹیرف یکساں کرنے سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی، چیئرمین ایپٹیما پنجاب کامران ارشد کی پریس کانفرنس۔ کمشنر لاہور کا گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول خزانہ گیٹ لوئر مال کا دورہ، اسموک سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا، کلاس رومز میں بچوں کو ماسک لگائے دیکھ کر کمشنر لاہور نے اسکول پرنسپل کو شاباش دی۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے پولیس کوآپریشن، پولیس کی جانب سے گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری، 2 روز میں 500 سے زائد افراد کو قوائف نامکمل ہونے پر حراست میں لیا گیا، قوائف کی مکمل چیکنگ کے بعد ان کو اپنے ملک بھیجا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، پنجاب میں اسموک کی روک تھام میں تعاون اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا تاریخی عمارتوں کی بحالی کے لیے امریکی تعاون کا خیر مقدم، محسن نقوی بولے اسموک سے نمٹنے کے لیے دوست ملکوں کی تکنیکی معاونت چاہتے ہیں۔ طلباء سے پڑھائی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں لیا جائے گا، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام اسکولوں کے سربراہان کو پابند کر دیا، صفائی کا عملہ موجود نہیں تو چوکیدار سے کام لیا جائے، اگر چوکیدار بھی نہیں تو عارضی ملازمین رکھے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلباء سے اسکولوں میں صفائی پر پابندی لگائی تھی۔ انسداد پولیو مہم کا 5واں روز، لاہور میں 16,71,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے، سربراہ انسداد پولیو پروگرام خضر افضال کہتے ہیں کہ پنجاب کو پولیو وائرس سے پاک کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روڈ پروجیکٹ کا دورہ، کمشنر اور ڈی جی ایل ٹی اے محمد علی رندھاوا کانٹریکٹر کی منصوبے بارے بریفنگ، محسن نقوی نے پیدل چل کر پورے انڈر پاس کا معائنہ کیا اور فنشنگ ورک کا جائزہ لیا،
محسن نقوی کہتے ہیں بیتیا روڈ انڈر پاس کو چند روز میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انڈر پاس سے یومیہ 1,20,000 سے زائد گاڑیوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی۔ گورنر پنجاب ملک الرحمان سے سعودیہ میں مقیم پاکستانی وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں بہتر ہوتے سیاسی معاشی حالات اور اوورسیز کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ گورنر پنجاب بولے ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام روشن مستقبل کی نوید دے رہا ہے، ملک میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ وفد نے سعودی عرب میں پاکستانی نجی اور سرکاری یونیورسٹیوں کے کیمپس کھولنے کا مطالبہ بھی کیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ سے نوکریاں دینے کا کیس سیشن عدالت نے ملزم روشن علی میر پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزم نے جعلی اکاؤنٹ سے ججز، وکلاء اور متعدد افسران کو بلیک میل کیا۔ عدالت نے ملزم کے خلاف گواہان کو بیانات کے لیے 8 نومبر کو طلب کر لیا۔ کم از کم تنخواہ 32,000 ماہانہ کے قانون پر عمل درآمد 1 جولائی 2023 سے ہوگا۔ محکمہ لیبر نے حکومت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے قبل قانون پر عمل درآمد 1 ستمبر سے کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ گمشدہ بچوں کو والدین تک پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ہدایت پر فیملی ٹریسنگ ٹیم کا احسن اقدام۔ کراچی کے 12 سالہ گمشدہ بچے کو والدین سے ملوا دیا۔ ابراہیم کو 2019 میں ریلوے اسٹیشن لاہور سے تحویل میں لیا گیا تھا۔ 4 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد والدین کو تلاش کیا گیا۔ رائے ونڈ میں سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ جاری۔ سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات، شناختی کارڈ بھی ہمراہ رکھنے کی ہدایت۔ شرکاء بستر پر اپنا نام، فون نمبر اور علاقے کا نام لکھیں گے۔ پنڈال میں جانے کے لیے واک تھرو گیٹس نصب کر دیے گئے۔ سلنڈر لانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے 24 گھنٹوں کے دوران 68 افراد کو سروس فراہم کی۔ مانسون کے دوران بارشی پانی کے نکاس کے لیے اقدامات۔ ایم ڈی واسا نے وزیر اعلیٰ سے فنڈز لینے کے لیے سمری تیار کر لی۔ 2 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز کی استدعا کی جائے گی۔ شہر میں 7 واٹر ٹینکس کی تعمیر کے لیے فنڈز مانگے جائیں گے۔ واسا نے رواں مالی سال میں فنڈز جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اسکولوں کی ناقص تعلیمی کارکردگی کا نوٹس۔ انصاف آفٹر نون اسکولوں سے نہم اور دہم کے نتائج کا ڈیٹا مانگ لیا گیا ہے۔ انصاف آفٹر نون اسکول سابقہ 3 سالوں کے نتائج کا ریکارڈ فراہم کریں گے۔ ریکارڈ 1 ہفتے میں ہر صورت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔